ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ محترم علماء کرام، آج کے اس پروگرام کی اصل روح روا وہ نوجوان اور بزرگ احباب جنہوں نے اس کورس میں حصہ لیا، دیگر سامعین اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس شہر کو ایک ایسا تجربہ کرنے اور پہلے ہی موقع پر کامیابی سے ہمکنار ہونے کا موقع دیا ہے، جو تجربہ صرف آپ کے شہر کو نہیں، صحیح انداز میں اگر اس کا تعارف ہو تو ایک بہت بڑے حلقے کو، ایک بہت بڑی آبادی کو قرآن عظیم کی اس عظیم دولت سے جوڑنے کا سبب بن سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کئی سال پہلے جب صوبائی سطح پر مجلس علماء کی تشکیل کے سلسلے میں کوشش کی گئی تھی، جو کسی وجہ سے بات رہ گئی، اس کے بعد اثر نو مجلس علماء تشکیل پائی، تو ہم یہی دیکھتے رہے کہ مجلس علماء کی تشکیل کے بعد کہاں کہاں کام ہو رہا ہے، کہاں نہیں۔ آپ یقین کریں، جو خواب کچھ بھائیوں نے مل کر پورے صوبے کے لیے دیکھا تھا، اس کی تعبیر بس یہ نظر آئی کہ 2 یا 4 ایسے مقام تھے جہاں پر مجلس علماء کے نام پر علماء کی ایک اجتماعیت 12 تعاون کے ساتھ کام کرنے پر لگی ہوئی تھی۔ ان میں سر فہرست آپ کا یہ شہر تھا۔ ہر ہنڈی میں ماشاءاللہ مجلس علماء کے نام سے مجلس منظم ہے، خطبات جمعہ اور پروگرام وغیرہ مستقل کرتے رہتے، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پہلے ہی سے پتہ چلا ہے کہ ماہانہ ایک ایسی ترتیب بھی ہوتی ہے کہ جس میں باہر سے خصوصی طور پر کسی کو مدعو کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی مجلس علماء اپنی طرف سے کوشش کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب تک آپ کی جتنے کام کی وہ سب قابل مبارکباد ہی ہیں، اس لیے کہ جیسے میں نے کہا جو آپ پورے صوبے کے لیے دیکھا گیا وہ ایک شہر میں کم از کم بہت اچھے انداز سے ہوا، تو آپ قابل مبارکباد ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ آپ کو یہ اس پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک ایسا کام لیا ہے جو کام بہت سارے لوگوں کے لیے نمونہ بن سکتا ہے۔ میری آپ کے حق میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عمل میں آپ کے اخلاص کی حفاظت فرمائے، اور آپ کو دیکھ کر جو لوگ یہ کام یہ اقدام کریں ان سب کے عمل کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، آمین۔ حاضرین گرامی، حمد و ثنا کے بعد میں نے آپ کو آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت کریمہ پڑھ کر سنائی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم نے جنہیں کتاب عطا کی ہے وہ اس کی کما حق تلاوت کرتے ہیں، جیسا اس کا حق بنتا ہے ویسے تلاوت کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، جو اس کتاب کا انکار کر دے گا وہ حقیقت میں خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ یہ جو آیت ہے مفسرین کرام کی بڑی جماعت اس کی قائل ہے کہ یہ آیت صحابہ کے بارے میں نازل ہے، اور صحابہ کے بارے میں اس آیت میں جو بات اللہ نے کہی کہ یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس کی تلاوت ویسے کرتے جیسے اس کا حق بنتا ہے، کہاں حق تلاوت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفت بیان کی ہے، یا خاص طور پر مومنین میں صرف صحابہ کرام کی صفت بیان فرمائی۔ سوال یہ ہے کہ اس آیت میں حق تلاوتی کما حق تلاوت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اگر تفسیر میں دیکھیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان میں سے ہر ایک نے الگ الگ اس کی تفسیر کی ہے، لیکن سب مل کر ایک مسئلے پر متفق ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟
بعض نے کہا کہ تمام قوم تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی جنت کے تذکرے والی آیتوں پر سے گزرے تو اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرتے، جب کبھی جہنم کے تذکرے والی آیتوں پر سے گزرے تو وہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے۔ بعض مفسرین نے یہ نقل کیا کہ صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اس میں جو چیزیں حلال نظر آتی قرآن پڑھ کر ان کو حلال سمجھتے، اور جو چیزیں قرآن پڑھ کر حرام معلوم ہوتی ان سے پرہیز کرتے ہیں۔ مفسرین کی اسی سے ملتے جلتے اقوال علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کی ہے۔ میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اور ہم سب قرآن کی تلاوت کرنے والے یا قرآن پڑھنے والے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کم از کم سورۃ فاتحہ ہم کو یاد ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں نمازوں کے اندر کم از کم آخری حد میں، لیکن کہاں ہم کو ان تلاوت کرنے والوں کے حق میں جو فضیلت آئی ہے اس فضیلت کو پانے کے لیے کوشش کرنا، یہ ہماری اصل پہچان ہے۔ وہ ابتدا کرنا ہے جہاں ہمیں سورۃ فاتحہ ایک دو سورتیں یاد وہ ابتدا، لیکن وہ ابتدائی وہ سفر کی ابتدا ہے، اسی پر اگر ختم ہو گیا سفر تو پھر ہم نے سفر کیا ہی نہیں، قرآن کے ساتھ ہمارا جو سفر ہونا چاہیے وہ سفر ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ یقین مانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا خیر رکھا ہے۔ اس موقع پر میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے فضائل یا اس سے متعلق دیگر پہلوؤں کو رکھنا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں۔ میں خاص طور پر یہاں جو تجربہ کیا گیا کہ کچھ نوجوانوں کو جن کو قرآن بالکل نہیں پڑھنا آتا تھا، ایک چھوٹی سی مدت میں 40 دن سے کم مدت میں تقریباً قرآن پڑھا کر ان کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ اور ابھی آپ نے ایک صاحب کی تلاوت سنی، نوجوان کی تلاوت آپ نے سنی، کوئی یقین نہیں کر پائے گا۔ آپ یقین کریں کہ صرف 40 دن کے اندر کوئی اتنا اچھا قرآن پڑھ کر سنا سکتا ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کروں۔ آگے کی گرامی ایک بات یاد رکھیے، قرآن اللہ کی بہت بڑی دولت ہے۔ مجھ سے پیش رو کرنے میں آپ اس بات کی طرف توجہ دلائیں، قرآن بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بتانے کی ایک مثال دی۔ صحابہ کے سامنے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ تم میں سے کون اس بات کو پسند کرے گا کہ وادی برہان کے پاس یا وادی حقیق پہ جائے اور جا کر جب واپس آئے تو اس کے ساتھ کسی پہ ظلم کیے بغیر، کسی کے پاس چوری کیے بغیر 2 اونٹیاں ساتھ میں آئے، صرف آپ کو برہان وادی حقیق کی وادی تک جانا ہے، واپس آ رہے ہیں تو بغیر کسی کا حق مارے ہوئے، بغیر کسی کی حق تلفی کیے ہوئے، ظلم کیے بغیر گناہ کے آپ کے ساتھ وہ اونٹیاں ہوں۔ صحابہ نے کہا اونٹیاں بھی کیسی نہ پڑتے ہی قوما بھائی، بڑے کوہان والی صحت مند موٹی تازی اونٹیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر صحابہ نے کہا کلنا یحب ذلک یا رسول اللہ، مفت کرنا کس کو نہیں چاہیے، بغیر محنت کے آپ سے وہاں جائیں پڑھنا لے کر آئے کون کس کو نہیں چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعبیر کو پہلے آپ سمجھ لیں، اس زمانے میں ایسی اونٹی کا مطلب آج کے زمانے کی کوئی کار ہے، سمجھے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ذرا بازار تک جائیں، جب جائیں تو وہاں پہ آپ کو 2 کاریں دے رہا ہے، 2 کاریں لا کر اپنے گھر کے سامنے کھڑا ہے، کون نہیں چاہتا؟ صحابہ نے کہا کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ 2 اونٹیاں بغیر کسی کا حق مارے، بغیر اللہ کی نافرمانی کیے ویسے ہی چلی آئے تو کس کو نہیں چاہیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے زیادہ تو بہتر یہ ہے کہ تم مسجد جاؤ، مسجد میں جا کر 2 آیتیں سیکھ کر یا پڑھ کر واپس آؤ، ان 2 اونٹیوں کے تھوڑا ادھر آنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ مسجد میں جا کے 2 آیتیں پڑھ کر تم واپس لوٹ کر آ جاؤ۔ 3 آیتیں اگر پڑھ کر آتے ہو تو 3 اونٹیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 4 اونٹیاں اگر تم کرتے ہو تو 4 آیتیں پڑھتے ہو تو 4 اونٹیوں سے بہتر ہے۔ اور حدیث کے اخیر میں اللہ کے نبی نے فرمایا جتنی آیتیں تم پڑھ کر آتے ہو اتنی آیتیں اتنے ہی اونٹوں سے زیادہ بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے۔ آخری گرامی، یہ قرآن اس قدر عظیم کتاب ہے، اس قدر بڑی کتاب ہے، اس قدر زیادہ غیر معمولی دولت ہم اور آپ کو دلانے والی کتاب ہے،
لیکن اس کے باوجود ہمارے اور آپ کے سماج میں بڑی تعداد اور بلا مبالغہ آج کے حالات میں اگر دیکھیں تو بلا مبالغہ مسلم قوم کی اکثریت قرآن کو اچھے طریقے سے نازلہ نہیں پڑھ سکتی. قرآن کے حافظ بہت ہے الحمدللہ، عالم بھی بہت ہے الحمدللہ، لیکن عمومی طور پر قوم کا اگر جائزہ لے کر دیکھا جائے تو اچھے انداز میں نازلہ پڑھنے کی بات میں کرو اکثریت بلا مبالغہ اس کے پیچھے نظر آتی ہے. ایسے مشکل حالات میں، ایسے جو سمجھیے کہ مایوس کن کسی حد تک حالات میں اگر کوئی امید کی کرن ایسی دکھائی دیتی ہے کہ چند نوجوان لوگ جب کھڑے ہوتے علماء سے جڑتے، علماء ان کے ساتھ محنت کرتے، 40-45 دن سے بھی قلیل مدت کے اندر، 1.5 ماہ سے کم مدت کے اندر انہیں قرآن کو پڑھنے کا طریقہ سکھا دیتے، تو اس سے بڑی خوشخبری ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے. آخری گرامی ایک بات یاد رکھیں، اس قرآن سے تعلق لوگوں کی زندگیاں بدل دیتا ہے. ہم اور آپ اصلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں، سماج کو سدھارنا چاہتے ہیں، سماج کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، قرآن سے ان کا رشتہ جوڑیے، قرآن ان کو بدل دے گا. آدمی اگر قرآن سے جڑے گا، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ برکت رکھی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں بدل دے گا. میں آپ کو بتاؤں، سعودی عرب ایسے بہت سارے تجربات سعودی عرب نے کیے. ملک فہد کے زمانے میں، اب ملک سلمان، اس سے پہلے ملک عبداللہ، ملک فہد کے زمانے میں یہ تجربہ ہوا کہ قید خانوں میں کون ہوتے؟ جیل میں کون ہوتے ہیں؟ قاتل ہوتے ہیں یا تو چوری کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی بھی غیر قانونی کام کر کے جانے والا مجرم ہوتا ہے. مجرموں کی زندگی، ان کی سوچ، ان کی معاملات آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں. ہمارے سماج میں بھی ان کی مثالیں ملتی ہیں آپ کو. ملک فہد کے زمانے میں سعودی حکومت نے ایک تجربہ یہ کیا کہ قرآن مجید ان مجرموں کو، اس لیے کہ صبح سے شام کو کوئی مصروفیت نہیں، ان کو قرآن سکھایا جائے، قرآن پڑھایا جائے، اور ساتھ میں یہ بھی ایک موقع رکھا جائے کہ جو مثال کے طور پر پورا قرآن حفظ کر لے گا اس کی سزا میں 1 سال ہم کمی کر دیں گے. کوئی اگر 10 ماہ حفظ کر لے گا ہم اتنے ماہ اس کی سزا کم کر دیں گے. ایک پیش پیش کی اور ان کے درمیان آپس میں مسابقہ مقابلہ کروایا. نتیجہ کیا ہوا؟ آپ اگر دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے. بہت سارے لوگ قید خانے میں مجرم بن کے جاتے تھے اور قید خانے سے نکل کر آتے تو سدھر کر قرآن کے حافظ بن کر باہر نکلتے تھے. قرآن زندگیاں بدلتا ہے. یہ زندگی بدلنے والی کتاب ہے اور زندگی بدلنے والی کتاب سے ہمارا رشتہ جس قدر زیادہ مضبوط ہوگا اسی قدر زیادہ تیزی سے میری اور آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی آ سکتی ہے. قرآن سے تعلق سب سے پہلے یہ ہوگا کہ اچھی تلاوت، اچھی انداز سے پڑھنا سیکھیں. پھر اس کے بعد کچھ سورتیں کم از کم ہم یاد کریں اور اس سے آگے بڑھ کر جو سورتیں بار بار ہمارے اور آپ کے پڑھنے کی نمازوں میں ہم پڑھتے ان کا معنی مطلب ہم یاد کریں، سمجھیں، ان کی تفسیر علم کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں تاکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم اللہ کے سامنے کس بات کی گواہی دے رہے ہیں. آپ یقین کریں آج ہماری نمازوں میں ہمیں بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے، دل نہیں لگتا ہے، نیند آتی ہے، تھکان محسوس ہوتی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی مطلب ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. نماز کے صحیح ہونے کے لیے معنی جاننا ضروری نہیں. آپ کی نماز معنی جانے بغیر بھی بالکل نماز آپ کی ہوگی، لیکن جو نماز میں دل کا لگنا، ہمارے اور آپ کے قلب کی حاضری، دل کی حاضری جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، دماغ کی سوئی جسے کہتے ہیں، اس کے پیدا کرنے کے لیے اہم بنیادی ضرورت یہ ہے کہ جو سورتیں ہم پڑھتے ہیں اس سورتوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں. یاد کرنے کے بعد ہم کوشش کریں کہ ان کا معنی اور مطلب کیا ہے. بہت یاد تفصیل سے نہ صحیح لیکن موٹا موٹا جو اس میں مفہوم نکلتا ہے یہ کم از کم ہم اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہی طریقہ تھا. صحابہ کا طریقہ یہی تھا، صحابہ کا منہج یہی تھا. ابن ابی شیبہ نے مصنف کے اندر اور دیگر احادیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ اثر نقل کیا ہے کہ صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے 10 آیتیں پڑھنا سیکھتے، قرآن کی 10 آیتوں کو پڑھنا سیکھتے. اس لیے کہ عرب کے اکثر لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. جب اللہ کے نبی ہمیں بنا کر بھیجے گئے تو اللہ کے نبی سے تلقین کے ذریعے زبانی سن کر وہ 10 آیتیں پہلے یاد کرتے، ان کو پڑھنا سیکھتے، یاد کرتے، اور اس کے بعد ان 10 آیتوں کے اندر
کیا باتیں ہیں، کیا اللہ کے احکام ہیں، کہ باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے، ان کے اوپر محنت کرتے اور 10 آیتوں کو سمجھ لیتے تو 10 آیتوں کے احکام پہ عمل کر لیتے، پڑھنا سیکھتے، اس کے اندر جو علم ہے وہ علم حاصل کرتے اور اس پر عمل کر لیتے۔ اس طرح 10 آیتوں سے فارغ ہوتے تو نئی 10 آیتیں سیکھتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن ایسے ہی حاصل کیا۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے اور یہ وہی بات ہے جو قرآن کی آیت میں اللہ نے کہی الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم نے جنہیں کتاب دی ہے وہ اس کی کما حق تلاوت کرتے ہیں، وہ اس کی کما حق تلاوت کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، میں یہ بات آپ سبھی حضرات سے کہنا چاہوں گا، خواتین سے کہنا چاہوں گا کہ قرآن سیکھنے سکھانے کا سلسلہ شروع کریں۔ آپ میری بات بتاؤ، اس وقت پوری دنیا میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ یہ ہے کہ اہل بدعت میں کے بہت سارے داعی، یعنی بدعتیوں کے جو داعی اور مبلغ ہیں، وہ تفسیر قرآن کے نام پر اپنے افکار اور ان کے اندر مسلم قوم کے اندر پھیلا ہے۔ کیوں؟ ایک مسلمان کا قرآن سے بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، اور قرآن اگر آپ پڑھانے کے لیے تیار ہو جائیں، لوگ کسی بھی قیمت پر پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی محبت رکھی۔ اب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ اپنے مسلک کی، اپنی فکر کی، اپنی بدعت کی تبلیغ اپنی بدعت کے نام پہ کریں گے تو قبول نہیں کریں گے، یا کریں گے تو وہ تھوڑے لوگ۔ لیکن قرآن سے تعلق کی جو بات لوگوں کے دلوں میں ہے، اس محبت کا سہارا لے کر اپنی فکر کے دلوں کے نام میں ڈالنا، انہیں اپنی باتیں سمجھنے والا بنا لینا، یہ بہت زیادہ آسان ہے۔ آج کی صورتحال تعجب کی تعجب خیز ہے کہ اہل بدعت قرآن کا سہارا لے کر بدعت پھیلا رہے ہیں، اور اہل سنت اہل حدیث قرآن کا سہارا لے کر قرآن کی باتیں نہ پھیلا سکے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم آپ اس پہلو سے غور کرنا چاہیے، اور یہ جو ابتدا یہاں ہوتی ہے یہ سفر جاری رہنا چاہیے۔ عزیزی گرامی، آپ یقین رکھیں، آج آپ یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں، آج اللہ کے دونوں طرف سے اہل علم یہاں بیٹھے ہیں، آپ یقینی طور پر جانتے ہیں کہ ہم نے یہ سبھی کے سبھی یہ اثر آپ سے بھی کم حیثیت کے لوگ تھے، چاہے مادی اعتبار سے یا آپ کا خاندان ہمارے خاندان سے زیادہ بڑا ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن آج یہ کیا ہے کہ میں بول رہا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، ہمارے علیق یہاں بیٹھے اور آپ سامنے بیٹھ کر سن رہے ہیں، اور سب چیز ہے جس لیے بظاہر ایک طرح سے امتیاز، ایک طرح سے فضیلت کا معاملہ ظاہر ہے، حالانکہ کوئی بڑی فضیلت نہیں، ذمہ داری اس سے زیادہ ہے، لیکن اگر ظاہر کے اعتبار سے دیکھنا چاہے کہ اس چیز نے یہ فرق ہمارے سامنے ظاہر کیا، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، قرآن سے تعلق ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، آپ کی تعلیم ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بہت اونچا اٹھاتا ہے اور وہی بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیچے بھی گرا دیتا ہے۔ آخری گرامی، آپ کو پتہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث روایت کی، کیا روایت کی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی طرف نکلے سفر میں، حضرت عمر کا حکم یہ تھا کہ مکہ کے جو گورنر ہیں نافع بن عبد الحارث کو باہر آ کر حضرت عمر سے ملاقات کرے تاکہ مکے کے حالات کا جائزہ لیں۔ نافع نکل کر آئے، عثمان نبی مقام پر حضرت عمر سے ملاقات کرتے، حضرت عمر سب سے پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں مکے سے آپ گئے تو مکے میں اپنا نائب کس کو بنا کر آئے؟ اپنے پاس نیابت ذمہ داری کس کو دے کر آئے؟ اپنا ذمہ داری کسی کے حوالے کیے بغیر چلے آئے ہو؟ نافع نے کہا کہ عمر میں نے ابن ابزا کو وہاں کا گورنر مقرر کر دیا، میرا نائب مقرر کر دیا اور آپ کے پاس آیا۔ یہ نام حضرت عمر کے لیے نیا تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ ابن ابزا کون ہے؟ تو نافع بن عبد الحارث نے کہا کہ مولن من موالینا، عمر ہمارے غلاموں میں سے غلام ہیں، ہمارے غلاموں میں سے غلام ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو گئے، بھڑک گئے، کہنے لگے آزاد لوگوں پر تم نے غلام کو حکمران بنا دیا، آزاد لوگوں پر تم نے غلام کو امیر بنا دیا، گورنر بنا دیا۔ نافع بن عبد الحارث نے حضرت عمر کی سے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے تو باتیں کہی، کہا کہ حضرت عمر دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ یہ ابن ابزا عبدالرحمن ابن ابزا ہے، یہ عبدالرحمن ان کے اندر دو خصوصیت تھی، ایک یہ کہ قرآن کے بڑے اچھے معنی ہیں، اور دوسری یہ کہ علم الفرائض یعنی وراثت کا مال تقسیم کرنے سے متعلق جو علم اللہ کے نبی سے دیا ہے وہ
اس علم کے لیے نائب ہیں. حضرت عمر بن خطاب کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. پھر ان کی تعریف کرتے ہوئے کہنے لگے نبی علیہ السلام واقعی سچ کہا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے. وہ غلام تھے, ناپسندیدہ تھی اس مذہب کے لیے حضرت عمر کی نظر میں, لیکن علم والے ہو کر حضرت عمر نے جب ان کو پہچانا علم کے حوالے سے, قرآن کی قاری کی حیثیت سے, تو کہا کہ تم نے صحیح اقرار کیا, صحیح فیصلہ تو نے لیا. آپ جانتے ہیں عطا ابن ابی رباح, حضرت عطا ابن ابی رباح تابعی ہیں, تابعیوں کے سرداروں میں سے ہیں. حضرت عطا ابن ابی رباح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں, بڑے جلیل القدر تابعی ہیں. بلکہ بعض مورخین نے لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ آتے, لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس سوالات کرتے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں تمہارے درمیان عطا کے ہوتے ہوئے مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یا عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہیں, عطا ابن ابی رباح تابعی ہیں, اور وہ غلام ہیں. یہ حضرت عمر کے قریشی اعلیٰ نسب کے ہیں. لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے تھے کہ عطا ابن ابی رباح جب تک تمہارے درمیان موجود ہے مجھ سے سوال پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ سبحان اللہ, یہ غلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت دی, اس قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت دی ہے. بھائیو یقین کرو, قرآن مجید سے رشتہ جوڑو, اپنا بھی, اپنے گھر والوں کا بھی, سب کا بھی رشتہ جوڑو. جب ہم اور آپ یہ رشتہ قرآن سے جوڑ لیں گے, یہ کتاب زندگیاں بدلنے والی ہے, یہ کتاب ہمارے اور آپ والی ہے, دلوں کو بدل دینے والی کتاب ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم و توفیق ہو, اس کتاب سے رشتے میں کوئی خسارہ نہیں ہے. اس سے بڑا سودا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اور میں نے الف لام میم پڑھا, تیسرے کی الف دی گئی, الف لام میم پڑھا, تیسرے کی الف دی گئی. اور اللہ کے نبی کی ابھی میں نے حدیث سنائی, ایک آیت دو آیتیں مسجد میں پڑھ کر آپ ہیں تو وہ یہ سمجھیے کہ آپ نے کہا اس زمانے کی تو مسجد لے کر آپ ہیں. اس سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اس قرآن سے اللہ تعالی کا ماحول ختم ہونا چاہیے, ہمارے اور آپ کے اندر قرآن سیکھنے سکھانے کا ماحول بڑھنا چاہیے, ہمیں سیکھنا چاہیے. آپ کو پتا ہے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں ایک واقعہ لکھا ہے. تفسیرات کے سلسلے میں بعض نے لکھا ہے جو تفسیرات صحیح نہیں, لیکن مجمل کی بات کو ثابت ہے کہ یہ تھے بہت بڑے ڈاکو یا چور, تھے بہت بڑے ڈاکو یا چور. قرآن کی صرف ایک آیت کو سنا, الم یؤمن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ابھی ایمان والوں کے سامنے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے سامنے اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں, اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے اندر پیدا ہو. کیا ابھی اس کا وقت نہیں آیا؟ صرف ایک آیت سنی, اپنے سارے ترتیبوں سے توبہ کی, اور توبہ کرنے کے بعد ایسا علم حاصل کیا لوگوں کے بڑے علماء کو شمار ہو گئے. آخری گرامی, جو پیغام اصل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اس ملاقات کے حوالے سے کہ آپ یقین رکھیں قرآن سے رشتہ کبھی آپ کو مہنگا نہیں پڑے گا. قرآن سے رشتہ بڑی مفید تجارت ہے. قرآن سے رشتہ ہمارے اور آپ کی دنیا سنوارنے والی چیز ہے. آخرت کی ضمانت اللہ نے ویسے بھی پہلے سے دی ہوئی ہے. دنیا سنور جائے گی, آخرت کامیابی سے ہمکنار ہوگی اگر ہم قرآن سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کریں. اور آج مجلس علماء کی طرف سے منعقد کیا گیا یہ پروگرام ہے. میں آپ کی بات اطلاع بتانا چاہتا ہوں, بہت پہلے ایک ترتیب ہم نے بنائی تھی, وہاں ہمارے اپنے 2 اضلاع کے لیے, اور 2 اضلاع کے بعد ہم ترتیب شروع کرنے کے والے تھے کہ لاپ توڑ ہو گیا تھا. آج میں وہ ترتیب آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس لیے کہ اس وقت بھی میری نظر آپ کی اس مجلس علماء میں تھی کہ آپ اس تجربے کو کر سکتے ہیں, کامیاب ہو سکتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہفتہ والی یا ماہانہ پروگرام کا یہ سلسلہ عام طور پر اثر کے بعد سے شروع کر کے نماز عشاء تک ہم پروگرام چلاتے ہیں. ہماری درخواست بس اتنی سی ہے کہ چاہے وہ مجلس علماء کے ساتھ آپ کریں یا آزاد کام کریں یا زمین کے باقاعدہ رسمی کو بیان کریں, کام کریں, جیسے بھی آپ. آج کل ہمارے یہاں واضح نصیحت کا جو نظام ہے وہ کافی زیادہ ہے, اس کے مقابلے میں تعلیم کا توجہ بہت کم ہے. اتنی سی کوشش کر لیجیے کہ جو پروگرام آپ کا ہے وہی ترتیب رہے, لیکن ایسی کوئی ترتیب کر دے نماز اثر سے نماز مغرب تک تقریب نہیں ہوگی. 2 کے بجائے 4 سے حفاظ جائیں گے. ضروری نہیں کہ بہت اچھا مقابلہ ہو, ہر عالم جائے گا, ہر حافظ جائے گا. بیٹھ کر لوگوں کی نماز کے اندر پڑھی جانے والی صورتوں سے ابتدا کیجیے اور وہ سکھائیے کہ قرآن کی صحیح تلاوت کرنا شروع. آپ قرآن کی تلاوت کی اصلاح سے شروع کریں گے
طہارت کے بنیادی مسائل، نماز کے بنیادی مسائل میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ مولانا شیخ حدیث الرحمن صاحب عالمین ان کی مدنی حافظہ اللہ سب کے شیخ سب کے استاد ہیں، آپ کے سامنے بھی ہیں، یہاں بھی مرتبہ شیخ آ چکے ہیں۔ انہوں نے بڑی پیاری نصیحت کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، خمس من الفطرہ، 5 فطری عادتیں، یہ دوسرا عشر من الفطرہ، 10 فطری عادتیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو ناخن کاٹنے، اپنے زائد بال نکالنے، زیر ناف کے بال وغیرہ سب نکالنے کی تفصیل ایک مرتبہ میں کسی کو یہ درس دیا، تقریر کرنا تھا۔ یہی حدیث پڑھ کر انہوں نے بتایا کہ دیکھو یہ سب فطری خوبیاں ہیں، ایک مسلمان کو یہ کام سب کرنے چاہیے۔ شیخ بتا رہے تھے کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد ایک 60 سال کا آدمی بوڑھا آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مولانا 60 سال ہو گئے لیکن زندگی میں آج تک مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب ہم کو اسلام سکھاتا اور ہم کو یہ کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس بس کوئی سی تبدیلی کرے، وہی سسٹم، وہی نظام، صرف اور اتنا کہ اصل سے مغرب تک باقاعدہ لے کر بیٹھے، سنیں، سنائے، سکھائے اور مغرب کے بعد سے کسی کو موضوع پر دو خطاب کر کے نصیحت کر کے چلے ہم، بڑا کامیاب تجربہ ہوگا اگر آپ یہاں سے شروعات کریں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ 2000 میں ہم نے اس کی ترتیب بنائی ہے، بس لاکھوں کی وجہ سے وہاں حالات ذرا حکومت کی نظر زیادہ رہتی ہے، اب لوگوں کو اجتماع ہم وہاں شروع نہیں کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جب شروع ہو تو بھرپور طریقے سے شروع ہو۔ حاضرین کرام، میں جو بات آج آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں، پیغام آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، بس یہی بات ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے آج آپ نے ایک تجربہ کیا ہے، اس تجربے کو پائیدار بنائیں، اس تجربے کو برقرار رکھیے۔ 40 دن کا ہو گئے، اب نئی بیچ کاؤنٹ ہوگی، اب اگلی بیچ کاؤنٹ ہوگی، پکڑ پکڑ کر لائیے نوجوانوں کو، سکھائیے نوجوانوں کو، اس لیے کہ آپ کو قرآن سکھائیں گے، اللہ کی توفیق سے قرآن کی زندگی آمدن دے گا۔ آپ دعوت تبلیغ کا کام کرنا چاہیں، یہ راستہ بہت اچھا ہے، قرآن سے فکری محمد ایک مسلمان کے دل میں وہ سمجھے گا 40 دن 40 دن قرآن پڑھنے والا ہو جاؤں گا، اس کے لیے بڑی تعجب کی بات ہے۔ تو آپ کوشش کریں، اگر ضرورت محسوس ہو 40 دن کی وجہ 60 دن کا کر لیجیے، لیکن ان نوجوانوں کو قرآن سکھائیے، ان بزرگوں کو قرآن سکھائیے اور ان خواتین کو قرآن سکھائیے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، کچھ فاطمہ کی وجہ سے آپ کے شہر میں اتنا ہونا، ایسی لڑکیوں کی، ایسی معلمات کی بھی کمی نہیں ہے جو یہی سسٹم خواتین میں چلا سکے۔ کیوں نہ آپ اس کو اور وسیع دائرے پر لے جا کر کوشش یہ کریں کہ یہاں ہر مسلمان کو قرآن پڑھنے والا بنا دے گی۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمارے یہاں کی بات بڑی مشہور ہے، علماء کے طریقے فستا ہے تو تانا پیٹ کے لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ کوئی اور چیز کیسی بھی رہے لیکن قرآن بڑا پیارا پڑھتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہمارے ساتھیوں کو بڑے اچھے قرآن کے پڑھنے والے ہیں۔ بعید نہیں کہ آپ کے شہر کی پہچان یہ ہو کہ لوگ دوسری کسی چیز میں ایسے ہو لیکن یہاں کے مرد اور یہاں کے خواتین قرآن کو انصاف اور صحیح پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو، تمام خواتین کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اور جو کچھ کہتے سنتے کہتے رسول سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آمین۔